ہریرہ رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے اور تینوں دوست تھے۔ ایک آدمی وہ تھا جس کو کوڑ کی بیماری تھی، برس کی بیماری جسے کہتے ہیں، پورا جسم گلس جاتا ہے، جسم سے بدبو آتی ہے، گن آتی ہے، کوئی آدمی پاس نہیں بٹانا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص یہ تھا جس کو برس کی بیماری تھی، کوڑ کی بیماری تھی، اور ایک شخص وہ تھا جو گنجا تھا، سر پہ بال نہیں تھے، اور لوگ اس کے گنج کی وجہ سے اس کا مذاق اڑاتے تھے جی۔ اور ایک وہ تھا جو آنکھوں سے نبینا تھا۔ یہ بات میں نے بہت عرصہ پہلے بچپن میں اپنے والد گرامی سے سنی تھی، تو میں نے سمجھا تھا آپ نے کوئی کہانی ہمیں سنائی ہے۔ وہ گھر میں کبھی کبھی یہ باتیں ہمیں سنایا کرتے تھے، کوئی واقعات 2-3 تو مجھے یاد ہیں۔ ایک میں نے اپنے والد گرام سے یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا تھا، ایک سلمان صاحب تخت بلقیس والا، اور ایک یہ واقعہ بھی میں نے ان سے سنا۔ تو گھر میں اس طرح کے واقعات سنایا کریں بچوں کو، کیونکہ بچوں کے تخت و شعور میں یہ باتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں یہ 3 شخص تھے، ایک کوڑی کا مریض تھا، ایک گنجا تھا، ایک نابینا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا ان تینوں کے پاس، انسانی شکل میں آیا، اور انسانی شکل میں آ کے اس نے سب سے پہلے اس کوڑی کے مرض والے شخص کے پاس جا کے یہ کہا، تم چاہتے ہو تمہاری بیماری ختم ہو جائے، تمہاری رنگت اچھی ہو جائے، اور لوگ تجھے پسند کرنا شروع کر دیں؟ جی، اس نے کہا بالکل، میں تو چاہتا ہوں میری بیماری ختم ہو جائے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، لوگ مجھے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے۔ جی، اس نے کہا اچھا۔ اس نے فرشتہ تھا، ہاتھ پھیرا جسم پہ، ساری بیماری ختم۔ ساری بیماری کیا ہو گئی؟ ختم۔ جب بیماری ختم ہوئی، حسین و جمیل ہو گیا، اس نے پوچھا تجھے کیا پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے۔ اس نے ایک گبن اونٹنی اسے لا کے دے دی، فرمایا یہ لو۔ پھر وہ فرشتہ انسانی شکل میں گنجے شخص کے پاس گیا اور کہا بھائی کیا حال ہے، کیسے گزر اوقات ہو رہی ہے؟ کہتا ہے بہت تنگ ہوں، لوگ مجھے میرے گنج کی وجہ سے گنجا بھی کہتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بڑے پتہ ہے اس کے سر پہ اس طرح کوئی وہ بھی لگاتے ہیں، تو میں تو بڑا تنگ ہوں۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے ہاتھ پھیرا تو اس کا گنج ختم ہو گیا۔ اس نے کہا تجھے کچھ مال میں سے کچھ چیز پسند ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے گائے پسند ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات اس نے گائے کہا ہے یا اونٹ کہا ہے، لیکن بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اس نے گائے کہا ہے۔ اس نے ایک گائے لا کے دے دی۔ تیسرا جو ان کا دوست تھا وہ نبینا تھا، وہ ان کے پاس گیا اور جا کے پوچھا کیا حال ہے؟ کہتا ہے کیا حال ہونا ہے، آنکھیں ہی نہیں ہیں، میں لوگوں کو دیکھ ہی نہیں سکتا، لوگوں کے چہرے نظر نہیں آتے۔ اس نے ہاتھ پھیرا تو اللہ نے اسے بینائی عطا فرما دی۔ اس نے پوچھا مال میں تجھے کوئی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا بکری پسند۔ اس نے ایک بکری لا کے دے دی۔ اب کچھ عرصہ گزرا، اونٹ والوں کے ہاں اونٹ کی کثیر تعداد ہو گئی، گائے والے کے پاس گائے کی کثیر تعداد ہو گئی، بکری والے کے پاس بکریوں کی کثیر تعداد ہوگی۔ اب تینوں جو دوست تھے نا، اب اپنے گھر میں نہیں رہے، وادیوں میں چلے گئے۔ پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے ریوڑ رکھنے کی، اونٹوں کا ریوڑ، گائے کا ریوڑ، بکریوں کا ریوڑ،
یہ تینوں جو ہے نا ریور ان کے پاس موجود، وہ چلے گئے۔ جب کثیر تعداد ہو گئی، آگے نوکر بھی رکھ لیے، مال بہت زیادہ ہو گیا، تو مال جب اللہ دیتا ہے تو پھر امتحان بھی لیتا ہے۔ یہ جملہ کیا میں نے کہا ہے، اللہ مال دیتا ہے تو اللہ نے پھر وہی فرشتہ بھیج دیا، فرمایا جاؤ اس کو مال دیا تھا، اس کا امتحان لو نا جا کے کیا کرتا ہے یہ۔ وہ پہلے شخص والے کے پاس آیا اور آ کے اسے کہا یار مسافر آدمی ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دور جانا ہے، ایک اونٹ اللہ کے نام کا دے دو۔ کہا جاؤ کدھر آ گئے اونٹ لینے کے لیے، اونٹ ویسے مل جاتے ہیں۔ اس نے کہا یار مہربانی ہے تمہاری، اللہ نے اتنا مال دیا ہے تجھے، تو اس میں سے ایک اونٹ مجھے دے دو، میں مسافر آدمی ہوں، جا کے اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا، حیروفیے سے پہنچ جاؤں گا۔ اس نے کہا کوئی مال شال نہیں۔ اس نے کہا یار اللہ کا شکر ادا کرو، پہلے تم بیمار تھے، وہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھے، اور اتنا۔ اس نے کہا جاؤ مانگتے بھی ہو اور آگے مجھے تانے بھی دیتے ہو، میں تو بالکل شروع سے نسلی چودھری آدمی ہوں۔ فرشتے نے آگے سے کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے کہ تو بیمار نہیں تھا، اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تم پہلے تھا۔ کہتے ہیں وہ ایسی بیماری پڑی سارے اونٹ ہی مر گئے، جسم میں ایسی بیماری آئی جیسے پہلے بیمار تھا ویسے ہی ہو گیا۔ وہی فرشتہ دوسرے شخص کے پاس گیا اور جا کے اسے کہا اتنی گائیں ہیں اللہ تمہارے ساتھ، میں مسکین آدمی ہوں، میری مسافر ہوں، اگر ایک گائے مجھے دے دے تو میں دودھ پیتا پیتا اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا، اپنے بچوں کو بھی پلاؤں گا، اور تمہارے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ کہا جاؤ ایک گائے ویسے آ جاتی ہے، کہ میں نے اللہ کے نام کا مانگ رہا ہوں، اللہ نے تجھے دیا ہے۔ اس نے کہا جاؤ کچھ نہیں ملتا یہاں سے۔ اس نے کہا یار ایسا کرو، تم گنجے آدمی تھے اور اللہ نے تمہارے اوپر مہربانی کی ہے، تو تم، اس نے غصے ہو گیا، اس نے کہا تم مجھے گنجے ہونے کے تانے دیتے ہو، میں تو نسلی ایسے ہوں۔ تم اس وقت تو وہ بہت بڑا سیٹ بن گیا ہوگا نا، اتنی زیادہ گائیں، اور اس کو ماضی بھول جاتا ہے نا، لوگوں کو ماضی بھول جاتا ہے کہ وہ تھے کیا۔ جی تو اس نے کہا اگر تم شروع سے ایسے ہو، مالدار ہو، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تجھے ویسے ہی کر دے جیسے تم پہلے تھے۔ کہتے ہیں ایسی بددعا لگی اس فرشتے کی کہ اس کی گائیں مرنا شروع ہو گئیں اور اس کے سر سے بال گرنا شروع ہو گئے، اور اسی طرح ہو گئے جیسے وہ۔ اب وہ فرشتہ چلتا چلتا اس نبینے کے پاس پہنچا جس کے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا۔ اس نے جا کے اسے کہا مسکین آدمی ہوں، غریب ہوں، اولاد کثیر ہے، ایک دودھ والی بکری مجھے دے دو، اللہ نے اتنی بکریاں دی ہیں تجھے۔ اس نے کہا اچھا بکریاں لینی ہیں؟ جی بکری لینی، ایک بکری دے دو، اللہ کے نام کی دے دو، تم پہلے تو ویسے نبینے تھے نا، اللہ نے تجھے آنکھیں دے دی اور آگے بکری دے دی۔ اس نے کہا اے شخص آنے والے تم سچ کہہ رہے ہو، یہ آنے والے شخص تم سچ کہہ رہے ہو، میں بالکل نبینا تھا، اللہ نے میرے ساتھ مہربانی کی ہے، پھر اللہ نے یہ کثیر بکریاں مجھے دے دی ہیں، اب ایسا کرو جتنا تمہاری مرضی ہے وہ لے جاؤ اور جو چاہے میرے لیے چھوڑ جاؤ۔ فرشتے نے کہا تجھے مبارک ہو، میں تمہارا امتحان تھا، تم کامیاب ہو گئے، تمہارے وہ دونوں دوست ناکام ہو گئے ہیں۔ برادران اسلام، یہ بات سنانے کا حضور کا یہ فرمان ہے، یہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے، یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ بخاری مسلم میں موجود ہے، صرف قصہ کہانی میں نے آپ کو نہیں سنائی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، آپ نے اپنی زبان مبارک سے یہ لوگوں کو سنایا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ لوگ ماضی بھول جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم تو نسلاً ارب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں،
لیکن جب امتحان آتا ہے تو پھر پکڑ ہو جاتی ہے. اور ہماری پکڑ پتہ کیسے ہوتی ہے؟ کوئی مانگنے کے لیے آتے ہیں نا، کوئی دوست کوئی رشتہ دار، تو کہتے ہیں بالکل بھوکا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ لفظ کئی لوگوں سے، امیروں سے ہم نے سنے ہیں. جس نے دیا ہے وہ سن نہیں رہا، اور جس نے دیا ہے وہ سن نہیں رہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اس وقت سے ڈریں کہ کہیں ہمارا امتحان نہ آ جائے. تو اس لیے میں نے جو آیت خطبہ میں پڑھی ہے وہ پڑھی ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو. اللہ فرماتے ہیں آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، کہیں تمہارا امتحان نہ ہو جائے، کہیں تم ناکام نہ ہو جاؤ. کہیں تم ناکام ہوگے تو پھر تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. اس لیے اپنا ماضی یاد رکھنا چاہیے. ایک بادشاہ تھا، بڑا غریب سا تھا، تو کسی نے ایسے جا رہا تھا تو انہوں نے اسے بادشاہ بنا دیا. تو وہ بڑی اس نے ترقی کی، لیکن وہ ہر روز جس بکسے میں وہ اس نے اپنا وہ جو اس کے ہاتھ میں درانتی تھی، جو اس کے کپڑے تھے، تہمت تھا، جو وہ کام کرنے جا رہا تھا، وہ اس میں رکھا ہوا تھا. وہ روز نہ اپنے اس سامان کو آگے دیکھتا. لوگوں نے وزیروں نے کہا بادشاہ بنے ہوئے ہیں اور روز یہ بکسہ کھولتے ہو کیا؟ اس نے کہا میں اپنی اصل یاد رکھنا چاہتا ہوں.